مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ، یہ انصار کا کرم اور ان کی خوبی تھی کہ وہ مہاجرین کو اپنے گھر ٹھہرانے اور ان کی میزبانی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتے تھے۔ وہ اللہ کے اس ارشاد کا حقیقی نمونہ تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے دار ہجرت میں پہلے سے ٹھکانہ بنایا، یعنی مدینہ میں رہے اور ایمان لائے، تو جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا جائے اپنے سینوں میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں تنگ دستی ہی کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال یہاں پر اب مہاجرین کا ذکر ہو رہا ہے، اور خصوصاً انصار کا۔ انصار کون تھے؟ جنہوں نے مدد کی تھی اس کام میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے لانے میں، اور پھر اس کے بعد ان کو یہاں بسانے میں، اور پھر ہر طرح کی مدد کرنے میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت اور ایثار کو انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ کرا کے مزید پختہ کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انصاری اور اس کے نزیل نزل سے ہے مہاجر مہمان کو بھائی قرار دیا۔ یہ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین سے اور آدھے انصار سے۔ آپ نے ان کے درمیان غم گساری پر اور اس بات پر بھائی چارہ کرایا کہ قرابت داروں کی بجائے وہی موت کے بعد ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ بعد میں وراثت تو منسوخ ہو گئی، لیکن بھائی چارگی باقی رہی۔ یہ بھائی چارگی یعنی انصار ہونا حضرت انس بن مالک کے مکان پر عمل میں آئی۔ مہاجرین سے انصار کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کھجوروں کے باغات پیش کیے کہ آپ ان کے اور مہاجرین کے درمیان انہیں تقسیم فرما دیں۔ آپ نے انکار فرمایا تو انہوں نے کہا پھر آپ لوگ کام کر دیا کریں اور ہم پھلوں میں آپ کو شریک کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور کر لیا۔ حضرت سعد بن ربیع بڑے مالدار انصاری تھے۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائی عبد الرحمن بن عوف سے کہا میرا مال آدھا آدھا تقسیم کر لو، میری 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو، جو تمہیں زیادہ پسند ہو مجھے بتلا دو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو اس سے شادی کر لینا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کدھر ہے؟ انہوں نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتلا دیا۔ وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا، یعنی بزنس کر کے شام تک کھانے کا سامان لے آئے۔ پھر تھوڑے ہی دن گزرے کہ انہوں نے مال بھی کما لیا اور ایک انصاری عورت سے شادی بھی کر لی۔ تو جہاں ایک طرف انصار سب کچھ آفر کر رہے تھے، وہاں دوسری طرف مہاجرین کیا کر رہے تھے؟ ہر ایک اپنا اپنا حصہ ڈالتا تھا۔ انصار احسان کر رہے تھے اور مہاجرین وہ کام میں لگ گئے، فارغ نہیں بیٹھے۔ انصار کا نام کس نے رکھا تھا؟ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ غیلان بن جریر کہتے ہیں میں نے انس سے دریافت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انصار کے نام کے متعلق بتائیے، نام آپ نے خود رکھا تھا یا اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ نام رکھا۔ ایک بار حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو غالباً کسی شادی سے آتے ہوئے دیکھا، نہیں مل کے سارے اکٹھے آ رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر 3 بار یہ فرمایا اے اللہ گواہ رہنا کہ تم لوگ مجھے سب انسانوں سے زیادہ پیارے اور محبوب ہو، یعنی انہیں دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ایک نئی اور انوکھی بنیاد دی جو آج سے پہلے دنیا میں اس طرح نہ تھی، اور وہ کیا تھی؟ دین اور اللہ کی خاطر محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے تو مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے بغض صرف منافق رکھے گا۔ جو انصار سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت رکھے گا، اور جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت انصار کے 2 گھروں کے درمیان یا اپنے والدین کے یہاں مہمان بنے تو وہ نقصان نہیں اٹھاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے بعد اگر کسی کے گھر کو محفوظ بتایا تو انصار کا گھر بتایا۔ اس دور میں کہ انصار کا گھر ایسا ہی ہے جیسے ماں باپ کا گھر ہو، کہ جیسے کوئی لڑکی اپنے میکے جاتی ہے نا، تو بالکل انصار کا گھر بھی میکے جیسا۔ لیکن انصار اس دور کے یہ 80-90 لوگ تھے۔ آج کے دور میں کسی کے نام کے ساتھ انصاری لگے اس کو اس صفت میں مت شامل کر لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار جس میدان یا گھاٹی میں چلے تو میں بھی اسی میں چلوں گا۔ اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا،
ابو ہریرہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے حد سے بڑھ کر کوئی بات نہیں فرمائی، کیونکہ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے کی جگہ دی، آپ کی مدد کی، یعنی آپ نے کوئی ایگزیجریشن نہیں کی کہ آپ صرف انصار کا دل خوش کرنے کے لیے ان کو اس طرح کی بات کہہ رہے تھے، حالانکہ آپ کے اندر ایسی بات نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، واقعی آپ دل سے چاہتے تھے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی قدردانی کی وجہ سے کہ کس طرح یہ دین کے مددگار ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ مقام حرہ میں جو لوگ شہید کر دیے گئے تھے ان پر مجھے بہت صدمہ ہوا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری شدت غم کی خبر ملی تو انہوں نے مجھے لکھ بھیجا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ انصار اور انصار کے بیٹوں کو بخش دے، اور ابن فضل نے شک کیا کہ شاید آپ نے انصار کے بیٹوں کے متعلق بھی فرمایا، یعنی جو میں بات کر رہی تھی نا کہ آج اگر نام انصاری ہے تو اس سے یعنی کہ ان کی اولاد کے لیے بھی ایک طرح سے دعا کی، لیکن بیٹوں کے بعد اگلے بیٹوں کے لیے اس میں شامل نہیں ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار میرے جسم جان ہیں، اور لوگ زیادہ ہوتے رہیں گے اور یہ کم ہوتے رہیں گے، لہذا ان میں سے نیکوکاروں کی نیکی قبول کر اور خطا کاروں سے درگزر کر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو انصار سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم انصار کے نیکیوں کی نیکی قبول کرو اور ان کے گناہگار سے تجاوز اور درگزر کرو، کیونکہ انہوں نے اپنا فرض نبھا دیا اور ان کا حق باقی رہ گیا، یعنی انہوں نے جو کرنا تھا کر دیا، لیکن اب کیا باقی ہے؟ ہمیں ان کا حق دینا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ان میں سے اچھا ہے، نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کی قدر کرو، لیکن اگر اس میں سے کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو بھی کیا کرو؟ درگزر کرو۔